بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیر کا، اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم تعبیر کے متعلق بعض اقوال اور حکایات عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ خواب کے میں کوئی برائی یا بلائی یا کوئی آفت کی بندہ بات دیکھتا ہے، اور وہ بیدار ہوتا ہے تو بعین ہی اسی طرح اس کو خیر و رات یا شر و آفت پہنچ جاتی ہے۔ ایک عجیب بات یہ، اور اس سے بھی عجیب بات یہ دیکھی گئی ہے کہ وہ بہت سے آدمی کند ذہن اور کند زبان ہوتے ہیں۔ ان کے ذہن میں کوئی بات بیٹھ نہیں سکتی، یاد نہیں کر سکتے، اور زبان سے ایسے ایسے لفظ جو بظاہر مشکل سے مشکل ہوتے ہیں ادائیگی میں، لیکن خواب جب بندہ دیکھتا ہے تو وہی خواب کے اندر کند ذہن بندہ اس خواب کو یاد کر لیتا ہے، اور وہ مشکل ترین الفاظ جو عام حالت میں اس کی زبان سے ادا نہیں ہوتے وہ ادا کر لیتا ہے۔ الحاظ القیاس بہت ساری ایسی باتیں ہیں، اور ان پڑھ اور جاہل آدمی بھی خواب میں ایسی ایسی حکمت آمیز باتیں اور اچھے اچھے لفظ کہنے لگتے ہیں کہ اس طرح کوئی حکیم اور عالم بھی نہیں کہہ سکتے، اور جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو بعین ہی اسی طرح وہ ان خوابوں کی باتوں کو دہرا کر کہہ دیتے ہیں۔ یہ بڑی حکمت والی بات ہے، تعجب والی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نماز کی اذان کہہ رہا ہوں۔ تو آپ نے اس شخص کو دیکھتے ہوئے کہا کہ تو اسلامی مہینے میں حج کرے گا، اور بعین ہی اسی طرح کا ایک خواب ایک دوسرے آدمی نے اسی محفل میں کیا، کہا کہ حضرت میں نے بھی دیکھا، میں بھی نماز کے لیے اذان کہہ رہا ہوں۔ تو ابن سیرین نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا کہ تجھ پر چوری کا الزام اور تہمت لگے گی۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت خواب دونوں کا ایک ہے، دونوں اذان کہہ رہے ہیں، تو ایک کو حج کی تعبیر دے رہے ہیں اور دوسرے کو تہمت، الزام اور چوری کے مقدمے میں پکڑا جائے گا، یہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے پہلے شخصی شکل و صورت کو دیکھتے ہوئے، اس کی صالحت، نیک اور اخلاق کو دیکھتے ہوئے اسے کہا اذنا واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا۔ اس آیت کی تفسیر کی روشنی میں نے اس کو حج کی تعبیر دی ہے، اور دوسرے کی شکل و صورت کو دیکھتے ہوئے جو شر پر، برائی پر مبنی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کو چوری، بہتان، الزام تراشی کے زمرے میں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے لیے مصر کے حکمرانوں نے، بادشاہ کے کارندوں نے استعمال کیے تھے۔ تو لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا کہ خواب کے اندر جو باتیں دکھائی دیتی ہیں وہ بڑی حقیقت، حکمت اور دانائی پر مشتمل ہوتی ہیں۔ وہ جو دیکھتا ہے سچ دیکھتا ہے۔ حضرت ابن سیرین کا قول ہے کہ جو خواب رات کے پہلے حصے میں دکھائی دے، اس کی تعبیر 5 سال میں ظاہر ہوتی ہے، 5 سال میں، اور جو آدھی رات میں دکھائی دے اس کی تعبیر 5 مہینوں میں ظہور پذیر ہوتی ہے، اور اگر بہت سویرے صبح کے وقت خواب دکھائی دے تو اس کی تعبیر 10 روز تک ظاہر ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس قدر رات کا وقت دن کے وقت سے زیادہ نزدیک ہو، خواب درست ہوتا ہے اور نتیجہ جلد تر ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا تھا نا کہ خواب کی تعبیر وہ بندہ بتائے جو نیکی، پرہیزگاری، تقوی، ورع، علوم کے اندر مہارت رکھتا ہو، محاورات کے اندر، ضرب الامثال کے اندر، عرف عام جو معاشرے کے اندر علوم میں مروجہ ہوتے ہیں،
ان کے اندر اس کی دسترس ہو، زبان کے لحاظ سے، رسم و رواج کے لحاظ سے، کھانے پینے اور غذاؤں کے لحاظ سے بھی، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ خواب کی دو قسمیں، اول خواب حکم جو کہ درست ہوتا ہے، اور دوم ادغاث اور احلام جو مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا تھا نا، تو بڑے بڑے معبروں نے کہا تھا کہ یہ ادغاث الاحلام ہیں، یہ من گڑت سے ایسے خیالات ہیں، بکھرے خیالات ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں۔ لیکن اسی خواب کو یوسف علیہ السلام نے کتنی بہترین تعبیر سے معبر کیا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پہ دار و مدار ہوتا ہے کہ جو بندے کو عطا کرتا ہے اسے حکمت خیر کثیر سے عطا کرتا ہے۔ خواب پریشان پراگندہ ہوتے ہیں، اور ادغاث گھاس کے کھلے مٹھوں کو کہتے ہیں۔ ادغاث احلام، گھاس کھلا ہو نا، مٹھیوں بڑھ بڑھ کو کاٹتے ہیں نا، یوں پھینکتے جاتے ہیں کھلے، اور پھر اس کو اکٹھا کر کے ایک پولے کی صورت میں بنا دیتے ہیں۔ جس طرح گھاس کے تن کے باغوں میں متفرق اور پریشان ہوتے ہیں، اسی طرح ادغاث و احلام بھی پراگندہ ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ ادغاث اور احلام تین طرح کے ہوتے ہیں، بعض غلبہ طبیعت اور ہوا کے ہوتے ہیں، بعض نمائش شیطانی سے، اور بعض نفسانی باتوں سے۔ یہ تینوں قسموں ردی اور غیر صحیح ہوتی ہیں۔ انسان کے کھانے پینے، اس کو رات سونے سے پہلے کیا کھایا ہے، کیا اس کے خیالات تھے، کیا سوچے تھی، دن بھر کی تھکاوٹ، سوچے، نظریاتی بہت ساری ایسی باتیں پھر اس کو کیا کرتی ہیں۔ اور ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جب خواب دیکھنے والا بھول گیا ہو اور معبر اس خواب کو معلوم کرنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ خواب دیکھنے والے سے کہے، یہ بڑی پرحکمت بات ہے، خواب دیکھنے والے سے کہے کہ تم اپنا ہاتھ اپنے اعضاء میں سے کسی عضو پر رکھو۔ خواب دیکھنے والا جب خواب بھول جاتا ہے، بیان نہیں کر سکتا، کسی معبر کے پاس گیا، یہ میں نے خواب دیکھا تھا لیکن بھول گیا، تو معبر پھر اسے کہہ کے اپنا ہاتھ اپنے جسم کے کسی حصے پہ رکھو۔ وہ یا تو سر پہ رکھے گا، یا سینے پہ رکھے گا، یا ران پہ رکھے گا، یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھے گا، یا یوں کر کے بیٹھ جائے گا، یعنی کوئی نہ کوئی کسی جسم کے حصے پر وہ ہاتھ رکھے گا۔ اور اگر وہ سر پر ہاتھ رکھے تو اس خواب میں گو دیکھا ہوگا۔ گو ایک جانور ہے، دب کہتے ہیں جس کو، بڑے بڑے چوروں ڈاکوں کے پاس ہوتے ہیں، رسی ڈال کر کیا کرتے ہیں، کمان ڈالتے ہیں اوپر اور پھر دیواریں پھلانگتے ہیں۔ اور اگر ناک پر ہاتھ رکھے ہو، ناک پر، تو اس نے کسی دامن کو دیکھا ہوگا۔ اور اگر رخسار پر ہاتھ رکھا ہو تو اس نے کسی سرسبز کھیت یا جنگل دیکھا ہوگا۔ اور اگر منہ پر ہاتھ رکھا تو اس نے کوئی چشمہ عمدہ پانی کا دیکھا ہوگا، منہ پہ ہاتھ رکھے تو۔ اور اگر آنکھ پر رکھے تو اس نے کڑوے پانی کا کوئی چشمہ دیکھا ہوگا۔ یوں آنکھ پر ہاتھ رکھیا تو کڑوے پانی کا، کیونکہ نمکین آنسو نکلتے ہیں نا، اس سے یہ دیکھا ہوگا۔ اور اگر کان پر ہاتھ رکھے، کان پر، تو اس نے کوئی شگاف غار دیکھی ہوگی۔ اور اگر داڑھی پر ہاتھ رکھے، داڑھی پر، تو اس نے گھاس دیکھی ہوگی۔ اور اگر پیٹ پر ہاتھ رکھے تو اس نے خواب میں کوئی دریا دیکھا ہوگا۔ اور اگر ذکر یا شرمگاہ پر ہاتھ رکھے تو اس خواب میں بے آباد زمین دیکھی ہوگی۔ اور اگر کندھے پر ہاتھ رکھے تو اس نے کوئی چوہا یا کوئی اور منظر دیکھا ہوگا۔ اور اگر بازو پر ہاتھ رکھے تو اس نے کوئی میوہ دار درخت دیکھا ہوگا۔ اور اگر انگلیوں پر ہاتھ رکھے تو اس نے کسی درخت کی چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں دیکھی ہوں گی۔ اور اگر مکد پر ہاتھ رکھے تو اس نے سنڈاس دیکھا ہوگا۔ اور اگر گھٹنے پر ہاتھ رکھے تو اس نے زمین کا کوئی ٹیلا دیکھا ہوگا۔ اور اگر پنڈلی پر ہاتھ رکھے تو اس نے کوئی بے پھل درخت دیکھا ہوگا۔
اب ان سب کی حکمتیں وہ معبر بھی جانتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا علم دیا ہے۔ اب جس سے بھی پوچھو تو کوئی تعبیر بتا سکتا ہے، کوئی تعبیر اس سے بتا سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ خاصہ ہے ان خاصان خاص کا جن کے اوپر اللہ نے خاص فضل و کرم کیا ہوتا ہے، حکمت و دانائی سے پر کیا ہوتا ہے، معمور کیا ہوتا ہے، وہی ان چیزوں کی حقیقت اور ماہیت اور حیت کو بتا سکتے ہیں۔ اور ابن سیرین یہ بھی فرماتے ہیں جس آدمی نے خواب میں خدا تعالیٰ کو بے مثل اور بے مثال دیکھے، اس خواب سے بڑھ کر بابرکت خواب اور کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے، جبریل کو خواب میں دیکھے تو خوش طبع اور خندہ پیشانی ہوگا، دشمن پر فتح حاصل ہونے کی علامت ہے، اگر اس کے برخلاف ہو تو رنج و غم کی نشانی ہے۔ اسرائیل کو دیکھے تو ملک الموت کو دیکھے تو آسمان پر و اپنے آپ کو زمین پر دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے مرتبے سے معزول ہو جائے گا اسرائیل کو دیکھنے سے۔ فرشتوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھنا اس بات کی نشانی ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہوں اور عذاب الہی میں گرفتار ہو جائے گا۔ خواب میں حضرت صدیق اکبر کو دیکھنا خوشی ہے، راحت کی علامت ہے۔ عمر فاروق کو دیکھنا اس بات کی علامت ہے خواب والا عادل اور انصاف والا ہوگا۔ اور حضرت عثمان کو خواب میں اس بات کی علامت ہے کہ خواب والا آبد زاہد پرہیزگار ہوگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھنا، خوش و خرم دکھائی دینا صاحب خواب کے لیے بہادر اور سردار ہونے کی نشانی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ خواب والا دین اسلام کے راستے پر مضبوط ہوگا، مسلمانوں میں راست گو مشہور ہو جائے گا اور دیانتداری اور ایمانداری میں معروف ہو جائے گا۔ امام حسن اور حسین کو خواب میں دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ خواب دیکھنے والا راحت دیکھے گا اور ہر کار شہید ہو کر مرے گا۔ اور اسی طرح بے شمار آگے ہر حروف تہجی کے لحاظ سے انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ جو بھی کائنات کے اندر مخلوق ہے جو انسان کے دائرہ کار میں، اس کی سمجھ میں، اس کی حکمت میں آتی ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی، پھر انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کیا جائے گا۔ اور اس میں مزید باتیں حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت امام جعفر علیہ السلام، حضرت امام ابراہیم کرمانی، ہر معبر کی اپنی اپنی ایک تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سے حکمت طلب کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت سے بڑی کوئی چیز، عقل سے بڑی کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ اللہ سب کو سمجھنے کی